الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری آج کے ماہانہ درس قرآن میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اللہ پاک قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے، قرآن پڑھنا نصیب فرمائے، قرآن سمجھنا نصیب فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و ناظرین، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے توبہ۔ یاد رکھیں توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کریم کو بہت ہی پسند ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں کو، ظاہر کو بھی صاف رکھتے ہیں، باطن کو بھی صاف رکھتے ہیں، مجلہ اور مصفہ بناتے ہیں، بغض سے، کینے سے، حسد سے، کدورت سے پاک صاف رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ لفظ توبہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں رجوع کرنا، واپس آنا، اور لفظ تائب کے معنی ہیں رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور تواب کے معنی ہوں گے، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بار بار
انسان ہے، خطا کار ہے، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، نادم ہوا، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، توبہ کی، مولا میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن انسان ہے، پھر گناہ کر بیٹھا، گناہ کا مرتکب ہو گیا، پھر ڈر گیا اللہ کے حضور، پھر توبہ کی، تو بندے کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہے گناہوں کی معافی کے لیے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ایک اللہ کا اسم صفت التواب بھی ہے، جیسے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بار بار اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ جب بھی بندے توبہ کے لیے رجوع کرتے ہیں تو وہ دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بلاتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں نہیں لوگ اللہ کی طرف توبہ کرتے؟ وہ تو توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب بندے کی طرف لفظ تواب کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کے لیے بار بار اللہ کے حضور رجوع کرنے والا، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ بار بار اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا، کیونکہ اللہ تواب بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے محبوب اپنی زبان حق بیان سے میرے بندوں کو فرما دیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے، کس بات کی؟ کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ محترم حاضرین، توبہ کے کچھ ارکان ہیں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ تو توبہ کے فوائد ہیں، توبہ کے ثمرات ہیں، توبہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، توبہ سے گناہ دھلتے ہیں، توبہ صالحین کا طریقہ ہے، توبہ بزرگوں کا طریقہ ہے، توبہ استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے استغفار طلب کرنا۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے اس کا پہلے ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں توبہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، توبہ صادقہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب اللہ تمہارے یعنی تمہارا رب جو ہے تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ادھر تم سچی توبہ کرو گے، ادھر وہ
تمہارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے گا۔ اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، مختلف نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ کریم اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے رسوائی سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کوئی تو دعا مانگ رہا ہے، لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہ ہونے دینا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا اتنا کرم ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے، اللہ کی اتنی عنایت ہے کہ دنیا میں بشارت دی جا رہی ہے کہ نہ تو اللہ کریم اپنے محبوب کو رسوا ہونے دے گا، نہ رسوا کرے گا، اور نہ ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی غلامی میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رسوا نہیں کرے گا، حضرت عمر فاروق کو رسوا نہیں کرے گا، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کو رسوا نہیں کرے گا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں جو عزت والے ہیں، جو عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلا جو مصطفیٰ کریم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے گا، یہاں بھی ذلت سے بچ جائے گا، وہاں بھی ذلت سے بچ جائے گا، یہاں بھی رسوا ہونے سے محفوظ رہے گا، وہاں بھی رسوا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، آج جو عیب کسی پر کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ فرمایا کیا ہوگا قیامت کے دن جب یہ لوگ اپنے اپنے مزارات سے اٹھ کر، اپنے اپنی قبور سے اٹھ کر، اپنے اپنے قبور سے اٹھ کر، اپنی اپنی قبور سے اٹھ کر، اپنے اپنے مزارات سے اٹھ کر جب میدان محشر میں آئیں گے، میدان محشر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑتا ہوگا۔ ایمان کا نور، قرآن کا نور، رب کے عرفان کا نور، رمضان کا نور، نماز کا نور، روزے کا نور، حج کا نور، تقوی و طہارت کا نور، نیکی کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑتا ہوگا، نور ہی نور ہوگا۔ ان کے چہرے بھی پر نور اور ان کا ماحول بھی پر نور، اور اس ماحول میں وہ کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے۔ اچھا، نور مکمل کر دے، یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ دراصل منافقین نے بھی یہاں کلمہ پڑھا
منافقین نے بھی یہاں کلمہ پڑھا دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے منافقت کا لبادہ اوڑھا، تو وہاں جب اٹھے تو چونکہ بہر کیف اللہ تعالیٰ کلمے کی شان تو دکھائے گا، تھوڑی سی دیر کے لیے وہ جو کلمہ پڑھا تھا نور ظاہر ہوگا، پھر بجھ جائے گا، چونکہ دل سے تو کلمہ پڑھا نہیں تھا نا، اس لیے وہ نور صرف کلمہ کی عظمت دکھانے کے لیے اور ان کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے اور حسرت کے لیے ایسا کیا جائے گا، تو وہ نور بجھ جائے گا، تو اہل ایمان کہیں گے اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارا نور تو مکمل کر دے۔ تو چونکہ وہ نور بڑھتا جائے گا، وہ ایمان کا نور بڑھتا جائے گا، قرآن کا نور بڑھتا جائے گا، قرآن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، تقوی بھی نور ہے، وہاں تو نور کی شکل میں یہ اعمال، افعال، اذکار ظاہر ہوں گے۔ تو اے اللہ ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ محترم حاضرین، یہاں اللہ کریم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، توبۃ نصوح، خالص توبہ، سچی توبہ کرو۔ عربی کے اندر نصوح یعنی خالص، جیسے اہل عرب جو ہیں وہ کپڑے سینے کو نصاحت الثوب کہتے ہیں، کپڑا پھٹ جائے تو اس کو رفو کرنا، اس کو نصاحت الثوب کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم ایسی توبہ کرو کہ تمہارے دین میں گناہ کی وجہ سے جو پھٹن آ گئی ہے، جو خلل آ گیا ہے، تو اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ پاک سبحان اللہ تمہاری توبہ کی وجہ سے اس کو پر کر دے گا، گویا کہ توبہ سے اس کے دین کی چادر کے سوراخ میں جو پھٹن پیدا ہو گئی تھی وہ رفع ہو جائے گی۔ اسی طرح عربی میں خالص شہد کو عسل الناصح کہتے ہیں۔ جب شہد کو موم سے الگ کر دیا جائے تو بالکل خالص شہد رہ جاتا ہے۔ تو اہل عرب ایسے شہد کو عسل ناصح بولتے ہیں۔ تو یعنی ایسا شہد جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں آمیزش نہ ہو، بالکل ملاوٹ سے پاک ہو، صاف ہو، تو اس کو عسل الناصح کہتے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ خالص توبہ، سچے دل سے توبہ کرو، اور خالص جب سچے دل سے توبہ کرو گے اور پھر آئندہ اس گناہ کے قریب نہ پھٹکنے کا، نہ جانے کا، نہ لوٹنے کا عہد کرو گے اور اس پر شرمندہ بھی ہوگے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے حق ادا کر دو گے، کسی کے پیسے مارے تھے، کسی کی زمین ماری تھی، کسی کا کچھ دبا لیا تھا، تو جب تک وہ واپس نہیں کرو گے تو توبہ کے جو ارکان ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ توبہ کے ارکان کیا ہیں؟ یعنی جو گناہ ہوا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرنا، شرمندہ ہونا، جیسے الندم توبۃ، فرمایا شرمندگی ہی
توبہ ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا، اور جس کا حق دینا ہے اس کا حق بھی واپس کر دیں، اور پھر آئندہ اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ ما توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کیا ہے؟ یعنی خالص توبہ کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے، توبۃ صادقہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الضرع۔ فرمایا کہ توبۃ النصوح، سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، معذرت کرے، اور ثم لا يعود الیہ، جس گناہ سے توبہ کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے معافی کے لیے، پھر اس کی طرف واپس نہ لوٹے۔ جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں کی طرف نہیں لوٹتا، وہ بھی اسی طرح واپس نہ لوٹے۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا کون ہے؟ کس کو توبۃ النصوح کا مالک کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، بندہ جب توبہ کرے تو اس کے دشمن اس سے راضی نہ ہوں۔ بندہ جب توبہ کرے اور اس کے اعداء، اس کے دشمن اس سے راضی نہ ہوں تو وہ تائب نہیں ہے۔ جو توبہ کرے اور اس کا لباس تبدیل نہ ہو وہ تائب نہیں۔ توبہ بھی کی، حرام کا لباس بھی پہنے ہوئے ہے، تو وہ تو توبہ کرنے والا نہ ہوا۔ جو توبہ کرے اور اس کے مجلس تبدیل نہ ہو، اس کی صحبت، اس کی معیت، اس کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل نہ ہو تو وہ تائب نہیں ہے۔ وہی جواری، وہی شرابی، وہی گندوں کی محفل، تو اس کو توبہ کرنے والا نہیں کہتے۔ ارشاد ہوا، جو توبہ کرے اور اس کا نفقہ یعنی خرچہ اور زینت تبدیل نہ ہو، وہی خرچے، وہی رہن سہن، وہی کر و فر، وہی حرام کا بیڈ، وہی حرام کا لباس، اور وہی حرام کی کمائی سے فروٹ آ رہے ہیں، اور حرام کی کمائی سے بہت کچھ ہو رہا ہے، تبدیلی نہ آئے تو پھر وہ توبہ کرنے والا کیا توبہ کرنے والا ہوگا؟ اور فرمایا
ایسا شخص بھی توبہ کرنے والا نہیں کہ جس کی زینت تبدیل نہ ہو، اور ہاں، اور جو توبہ کرے اور اس کا اوڑھنا بچھونا تبدیل نہ ہو، وہ بھی تائب نہیں، وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں، وہ بھی اپنی توبہ میں سچا نہیں، وہ بھی اپنی توبہ میں جھوٹا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں وسعت پیدا نہ ہو، تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں، یعنی اس کے اخلاق بہتر نہ ہوں، خندہ پیشانی سے پیش نہ آئے اور لوگوں سے میل جول نہ رکھے، اس کے بول چال میں تبدیلی نہ آئے، تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اس کے قلب اور ہاتھ میں وسعت نہ ہو، دل میں وہی تنگی، دل میں وہی بغض لیے پھرتا ہو، وہی کینہ لیے پھرتا ہو، تو اس نے کیا توبہ کی ہے؟ دل بھی صاف ہو، دل بھی مجلہ ہو، دل بھی مزکا ہو، دل بھی مصفا ہو، پھر بات بنے گی کہ واہ، اس نے توبہ کی ہے۔ تو فرمایا جس کے قلب اور ہاتھ میں وسعت نہ ہو، یعنی سخاوت نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا، یتیموں کی دستگیری نہیں کرتا، بیوہ عورتوں کی خبر گیری نہیں کرتا، آس پاس محتاج ہیں ان کو نہیں دیتا، تو فرمایا وہ تائب نہیں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ان مذکورہ اخلاص کے ساتھ خصائل سے توبہ کرے، وہی حقیقی معنی میں تائب ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ پھر اس کے اخلاق، اس کے کردار میں بھی تبدیلی آئے، تب تو وہ تائب ہوگا۔ اگر اس کے اخلاق و کردار میں تبدیلی نہیں آئی، وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو دوست وہ تائب نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دشمن کے راضی ہونے کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا اس نے مال غصب کیا ہے، یا ان کے مال میں خیانت کی ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، یا کسی کو گالی دی ہے، مال غصب کیا تھا تو مال واپس کر دے، غیبت کی تھی معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی توبہ شمار نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہہ رہا تھا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک سریعا، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف بہت جلدی میں توبہ کرتا ہوں، میں جلدی میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جو توبہ ہے یہ جھوٹے اور کذاب لوگوں کی توبہ ہے، اور تیری توبہ خود توبہ کی محتاج ہے۔ اس نے عرض کیا پھر توبہ کیا ہے؟ اگر یہ توبہ نہیں ہے تو اے امیر المومنین پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کے ارکان کیا ہیں؟ توبہ کے شرائط کیا ہے؟ پھر آپ مجھے سمجھا دیں۔ تو سبحان اللہ، حضرت امیر المومنین عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا توبہ کا لفظ 6 معنوں میں آتا ہے۔
یعنی توبہ کے 6 اوصاف ہیں، 6 ارکان ہیں۔ وہ کیا؟ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا۔ نمبر 2، جن فرائض کو ضائع کیا ہے ان کو دوبارہ کرنا۔ نماز چھوڑ دی، اس کو پڑھنا۔ روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ نہیں دی، اس کو ادا کرنا۔ جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے وہ ادا کرنا۔ اور نمبر 3، جن لوگوں پر ظلم کیا ہے یا جن کا مال کھایا ہے وہ انہیں واپس کرنا۔ مال اپنے پاس رکھ لیں اور کہہ لیں جی میں نے توبہ کر لی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ نہیں، توبہ کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جس کا مال لیا ہے، غصب کیا ہے کسی بھی حوالے سے، دھوکے دہی سے، رشوت کے طور پر، ملاوٹ کر کے، جب تک اس کا وہ حق واپس نہیں کرے گا توبہ شمار نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے، نفس کو جس طرح گناہوں کا عادی بنایا تھا، شراب پیتے ہوئے لذت محسوس کرتا تھا، جوا کھیلتے ہوئے بڑا خوش ہوتا تھا، نعوذ باللہ زنا کرتے ہوئے وہ ایک لذت محسوس کرتا تھا، تو فرمایا نفس کو جس طرح گناہوں کا عادی بنایا تھا اب اس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنائے، اللہ کی فرما برداری۔ نمبر 5، نفس کو اطاعت خداوندی کی تلخی کا مزہ چکھانا، جیسے اس کو گناہوں کی حلاوت کا، مٹھاس کا مزہ چکھایا تھا، اب روزے رکھے، اللہ کی اطاعت کرے، بظاہر نفس کو یہ تلخی پہنچے گی، وہ بوجھ محسوس کرے گا، لیکن انجام کار کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ اور گناہ کر کے جتنا ہنسا ہے اتنا ہی اب رونا، گناہ کر کے خوش ہوتا تھا، اللہ تو اب گناہوں پر روئے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجات کی صورت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک وابکی علی خطیئتک، فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو اور گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بار بار توبہ کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو سچی توبہ کرے شرک سے، کفر سے، گناہوں سے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا۔
یہ اللہ کہ کمال رحمت ہے، کمال شفقت ہے کہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرنا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ ایک مقام پر تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ لیکن اس آیت مجیدہ میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ پاک گناہوں کی جگہ نیکیاں لے آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے تحت ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر، قیامت کے دن ایک گنہگار مومن کو لایا جائے گا۔ جب لایا جائے گا تو وہ سمجھے گا بس اب خیر نہیں۔ اس کے بڑے بڑے گناہوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے اور چھوٹے گناہوں کی فلم چلا دی جائے گی، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر یہاں نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور آج کے جدید دور میں، سائنسی دور میں، مسائل کو سمجھنا، عقائد کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو جس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہیں، آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے میں نے یہ بات نہیں کی تو آپ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو ہماری فلمیں تیار ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، اچھائی اور برائی کو ریکارڈ میں لایا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن کوئی انکار کرے گا تو فلم چلا دی جائے گی۔ وہ وقت یوم تبلی السرائر، راز فاش ہو جائیں گے، ہاتھ بولیں گے، زبانیں گنگ ہوں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، کیا کہیں گے؟ مولا اس نے ہمارے ذریعے کسی کی عزت کو تار کیا تھا، داغدار کیا تھا، عزت لوٹی تھی، اور ہمارے ذریعے دوسرے کا مال چرایا تھا، مال غصب کیا تھا، ظلم کیا تھا، قتل کیا تھا۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے خلاف ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، جو کچھ وہ کمائیں گے۔ اللہ تو اللہ پاک ایسے اس بندے سے گفتگو فرمائے گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فلم چل رہی ہے، وہ وقت، وہ لمحہ، خواب و رات کو کیا یا دن کو، وہ سب سامنے آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ گناہ کیا تھا؟ جی مولا۔ یہ بھی کیا تھا؟ جی مولا۔ یہ بھی کیا تھا؟ جی مولا۔ یعنی فَيَعْتَرِفُ ذُنُوبَهُ، بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اقرار کر لے گا، فَيُقِرُّ، اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا۔ اب وہ کہے گا یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، اب بڑے گناہ کوئی فلم چلی تو کیا بنے گا؟ وہ ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ظاہر ہے بہت بڑی عدالت ہے، بہت بڑا دربار ہے، لیکن وہ بندہ سچے دل سے توبہ طیب ہو چکا ہوگا، تو اللہ پاک ہر گناہ کے بدلے میں
فیوتی بکل سیئۃ حسنہ، ہر گناہ کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کی تفسیر سامنے آ رہی ہے عملی طور پہ۔ تو اب ہر گناہ کے بدلے میں، صغیرہ گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے۔ تو بندہ کہے گا مولا میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ تھے، وہ کہاں گئے؟ میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں نے تو یہ گناہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی گناہ کیا تھا، پہلے ڈر رہا تھا، اب بڑا جناب والا مطمئن ہو کر کہتا ہے مولا میرے تو اور بھی گناہ تھے، وہ کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ حتیٰ بدت نواجذہ، آپ بہت ہنس دیے، مسکرا دیے، خوب ماشاءاللہ آپ مسکرا دیے کہ پہلے تو دیکھو وہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اب کہتا ہے مولا میرے تو بڑے بڑے گناہ تھے، یہاں تو کرم ہو رہا ہے، یہاں تو خطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہیں، رنگ لائی سر محشر میرے عیسیاں کی چاندی، رنگ لائی سر محشر میرے عیسیاں کی یہ چاندی، دنیا میں جو کھوٹی تھی عقبا میں کھری نکلی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچی توبہ کا انعام ہے۔ دوستو اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے، شراب پی رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، زنا میں مصروف ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، چوری میں مصروف ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ ایک شہر میں بڑے ہوٹل میں 4 نوجوان کھاتے پیتے گھرانے کے شراب پی کر نشے میں مست ہو کر ایک ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں، وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں، نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ملتان سے ایک شخص کسی گھر سے مال چرا کر دیوار پھلانگ رہا تھا، گٹھری اس کے کاندھوں پہ ہے، کرنٹ لگا، وہیں ڈھیر ہو گیا، نہ توبہ کی توفیق ملی نہ کلمہ نصیب ہوا۔ ایک علاقے میں جوڑا بدکاری میں مصروف تھا، کسی نے آ کر فائر کھول دیا، وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے، نہ توبہ کی توفیق ملی نہ کلمہ نصیب ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے بار بار قرآن حکیم کے اندر توبہ کا ذکر فرمایا، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو جس نے اپنے ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا، یعنی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ اور ایک مقام پر اہل ایمان کو اجتماعی توبہ کا حکم دیتے ہو اللہ کریم نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ۔ اللہ اکبر۔ چونکہ جب اجتماعی توبہ کریں گے، مل کر توبہ کریں گے، کہیں بھی یعنی ایک مسجد میں جمع ہو گئے، جیسے نمازی جمع ہوتے ہیں، کسی محفل میں جمع ہوئے، ذکر کی محفل میں، واعظ کی محفل میں، آخر میں اجتماعی توبہ کی کیفیت بن گئی،
تو سبحان اللہ، اجتماعی توبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی اللہ سے ڈرنے والا موجود ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں بس وہ گرتے ہیں، نہ صرف اس کی بات بنتی ہے بلکہ اس کے ساتھ مل کر جتنی اور گناہوں سے تائب ہو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ان کا کام بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ کو راضی کرنے میں اور معافی حاصل کرنے میں۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 110 میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآنی آیات تو بہت ہیں، جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 17 میں فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا وہ توبہ کہ جس کا ذمہ قبول کرنا اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، وہ کون سی توبہ ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، فرمایا یہ وہ توبہ ہے کہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ان لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ برائی کرنے کے بعد ثم یتوبون من قریب، یعنی فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ محترم حاضرین، حدیث پاک میں جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کل بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، اور خیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، خیر الخطائین، سب سے بہترین گنہگار، سبحان اللہ، کمال ہے گنہگار لیکن اسے بہترین گنہگار کہا جا رہا ہے۔ فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، کب تک توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلقوم میں نہ آئے، یعنی جب موت کا یقین نہ ہو تو توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ محترم حاضرین، جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ، بھاگا ہوا بندہ رب کی دہلیز پر آ جاتا ہے تو اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہے۔ سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی توبہ پر اللہ کریم کی خوشی کو ایک تمثیلی انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص جنگل کی زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس سے نکل جائے جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو، اور وہ شخص
کبھی اس ٹیلے پر اس کو تلاش کرے، کبھی اس ٹیلے پر تلاش کر کر کے تھک جائے، تھک ہار کر وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے تاکہ موت آنے کی صورت میں کوئی مسافر اسے دفن کر دے۔ جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چلو میں سو جاؤں، لیٹ جاؤں، روح نکل گئی، اب مایوس ہو گیا نا۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں قد آئسا منہا، اب وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور حالانکہ مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور باقی انسان جتنا بھی خطا کار ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیے ایک مرتبہ ایک فلسفی سے سوال ہوا کہ میری ایک الجھن ہے، اس کو دور کر دیجیے۔ فلسفی نے پوچھا کیا؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے بتائیے، آسمان ہو کمان، ستارے ہوں تیر، اور تیر انداز ہو خود رب العالمین اللہ تعالی، نشانہ لینے والا اللہ تعالی ہو، اور ہدف ہو، نشانہ ہو زمین پر کھڑا ہونے والا انسان، تو بتائیے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ چونکہ وہ فلسفی تھا۔ فلسفی جو ہوتا ہے اس کے سارے فلسفے کا دار و مدار عقل پر ہوتا ہے، ظن و تخمین پر ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے ظن و تخمین سے اور عقل سے جو جواب دیا وہ یہ کہ جناب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، چونکہ عقل یہی جواب دے گی۔ یہی سوال اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے کہ حضور ایک الجھن ہے، ایک مشکل ہے، اس کو دور کر دیجئے، ایک سوال حل کر دیجئے۔ فرمایا کیا؟ جی آسمان ہو کمان، ستارے ہوں تیر، اور تیر انداز ہو اللہ تعالیٰ، اور نشانہ ہو زمین پر کھڑا ہونے والا انسان، بتائیے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں بچنے کی صورت ہے، چونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فلسفی ظن و تخمین سے کام لیتا ہے اور اللہ کا نبی علم و یقین سے، وحی سے، یقین سے کام لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بچنے کی صورت ہے۔ حضور کیسے؟ اللہ کا تو نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو، جب دیکھو کہ کوئی تمہارا نشانہ لے رہا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے اور تمہیں نشانہ بنائے گا، تو تم فوراً دوڑ کر اس کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ تو بچنے کی صورت یہی ہے کہ ہم سچی توبہ کریں تو بچ جائیں گے۔ اللہ نے جا بجا نویدیں سنائی ہیں، بشارتیں دی ہیں، اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آج بھی ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو سچی توبہ کرنا ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ شخص مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس پر کھانے پینے کا ساز و سامان تھا، علیہا شرابہ و طعامہ، جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، خورد و نوش کا سامان تھا، وہ موجود ہے۔ فآخذ بخطامہا، سواری کی مہار کو پکڑتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟
اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اخطا من شدت الفرح، انتہائی خوشی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہے۔ اے مولا، کہنا تو یہ چاہتا تھا نا، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اگر تو نہ مشکل کی اس گھڑی میں میری دستگیری کرتا اور کون کرتا۔ کہنا تو یہ چاہتا تھا، مگر انتہائی خوشی میں ڈوب کر وہ کہہ بیٹھتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو فرمایا جس طرح اس بندے کو گم شدہ سواری مل جائے، گم شدہ سامان مل جائے، جس پر کھانے پینے کا سامان ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر للہ ہو اشد فرحن من توبۃ العبد حین یتوب الیہ، فرمایا اللہ بھی سبحان اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے کہ میرے دروازے سے بھاگا ہوا بندہ میری بارگاہ کی طرف لوٹ آیا ہے۔ تو توبہ کتنا پیارا عمل ہے، توبہ کرنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ ہے توبہ کی برکت۔ تو اسی طرح امام مسلم نے کتاب التوبہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا، بے شک اللہ عز وجل رات بھر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے۔ جب رات آتی ہے اللہ اپنی رحمت کا، شفقت کا، مغفرت کا ہاتھ پھیلا دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، پتہ بھی نہ چلنے دیا جائے کسی کو، کون خبر نہ ہو، اور یوں ہی دن بھر اپنا دست کرم پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن میں توبہ کرے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت ہی پسند ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی سچی توبہ کریں اور ایسی توبہ کریں کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الی الدر، کہ پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹیں، سود سے توبہ کریں تو پھر سود کے قریب نہ پھٹکیں، جن سے لیا تھا ان کو واپس کر دیں، اور رشوت لی تھی توبہ کی ہے تو رشوت واپس کریں، کسی کا حق مارا ہے، بہن کا، بھائی کا، زمین دبا رکھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، توبہ اسی وقت قابل قبول ہوگی جب ہم ان کا حق بھی واپس کر دیں گے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ بھی کے بھی توبہ کریں، مولا آئندہ نہیں کریں گے، جب تک حق نہیں واپس کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔